محبت میں آپ سن رہے ہیں، بڑا سے بڑا پہاڑ آپ اپنے سر سے ہٹا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ قرآن کے حوالے سے سننے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن کو معلوم کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کی کوئی کاپی کر سکتا ہے؟ کوئی کاپی کر ہی نہیں سکتا، نہ کر سکتا ہے نہ کبھی کر سکتا، اس لیے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے نور کو بجھانے کی دنیا 1400 سال سے کوشش کر رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کی روشنی کو مکمل کر دیا، کوئی ختم نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سائنس آج آئی ہے، قرآن کل تھا، سائنس آج آئی لیکن سائنس بھی قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں گلاس میں پانی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ آج کہہ رہی ہے جہاں پانی وہاں زندگانی، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہو۔ سائنس آج کہہ رہی ہے یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، ماں بیٹے کا رشتہ۔ سائنس آج کہہ رہی ہے، سائنس آج کہہ رہی ہے کہ چاند کا رشتہ سورج سے بیٹے کا ہے، اور سورج سے چاند کا رشتہ ماں کا ہے۔ جس طرح ماں کے سینے سے بیٹے کو دودھ ملتا ہے، اسی طرح سورج سے روشنی چاند کو ملتی ہے۔ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے، قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے۔ تیسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سائنس آج کہہ رہی ہے کہ سمندر کا اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ہاتھ نکال کر کے کوئی دیکھے تو نظر نہیں آتا، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا جس دل کے اندر ایمان کا نور نہیں، اس کا دل اتنا تاریک ہوتا ہے جیسے سمندر کا اندھیرا، ہاتھ نظر نہیں آئے، اسی طرح اس کو بھلے برے کی تمیز نہ۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو 3 چیزوں کی جانکاری لینی ہے تو قرآن سے ہی ملے گی۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی پتہ چلے گا، خدا ہم سے راضی ہے یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی پتہ چلے گا، یہ دل زندہ ہے یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی پتہ چلے گا۔ کیسے؟ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر عمل ہے تو اس کا مطلب ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن سے تعلق ہے تو خدا راضی ہے، قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں تو خدا کو بھی بندے سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ دل زندہ ہے یا مردہ ہے اس کو بھی پتہ کرنا ایک لائن میں پتہ چلے گا۔ اس دل کے اندر قرآن اگر موجود ہے تب تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن اس دل کے اندر نہیں تو یہ مردہ ہے، اس لیے جگانے پر بھی جاگتا نہیں ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیے، قرآن پر 3 حملے ہوئے۔ پہلا حملہ کہاں ہوا؟ بغداد میں، 1257 عیسوی میں ہوا۔ جانتے ہیں اس حملے میں کیا ہوا تھا؟ پورے قرآن کو دریا میں ڈال دیا گیا، ایک بھی قرآن نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن یہ قرآن باقی کیسے رہا آپ کو سن کر کہے گا۔ دوسرا حملہ ہوا اسی ہندوستان میں 1861 عیسوی میں، قرآن کو جلایا گیا، 3 لاکھ کی تعداد میں قرآن کو جلا دیا گیا۔ یہ قرآن باقی کیسے رہا آپ کو سن کر کہے گا۔ تیسرا حملہ ہوا 1937 میں، روس میں حملہ ہوا قرآن کے اوپر۔ اگر کوئی قرآن پڑھے اس کو جیل بھیج دو، قرآن یاد کرے پھانسی پر چڑھا دو۔ یہ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ مدرسے کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے درزی کی دکان پر جا کر کے سلائی کے بہانے سے 2-4 آیت روزانہ یاد کی، 3 بار حملے ہوئے قرآن پر، اس کی حفاظت مدرسے کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کی ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، بالکل آسان ہے۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں، ہر کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نکاح بعد میں کریں گے تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ پھر حافظ قرآن کیسے بنے؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نیٹ کا امتحان ہوا، اس میں 1800 بچے پاس کیے، ٹاپر لسٹ میں کون سا بچہ تھا؟ جو حافظ قرآن تھا۔ اب میں راز بتا رہا ہوں، ایک ہی وقت میں ایک بچہ حافظ بھی بن سکتا ہے، ماسٹر بھی بن سکتا ہے۔ طریقہ میں بتا، 5 سال آپ اسکول میں پڑھائیے، 5 سال اسکول میں، جب 5 سال مکمل کر لے تو آپ اس کو وہاں سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟
اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوگا. اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، اس سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی. 13 سال کا بچہ نمونہ آج 10 سال بندی ہوگا بچے. انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ بھی بنانا ہے، ماسٹر بھی بنانا ہے. آپ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے مذہب میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ اوج یقیناً پاتا ہے. جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ اوج یقیناً پاتا ہے. کنبے کی نجات اس سے ہوگی، حافظ کی بڑی یہ عظمت ہے. محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، ہر کلمہ مکمل ہے اس کا. قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے. قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے. زندہ پر زیادہ